علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج 22 جمادی الثانی 5 جنوری 2024 کے دن خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین جانشین پیغمبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس پر آپ کو ان کا کچھ قصہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں اور آگے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ سابقین الاولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ نے آپ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرت و مجالس کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ جو جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب کے مہر تھے۔ عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے۔ کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید و سادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آپ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ کی تصدیق کرتے، جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتبت اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی تھی۔ نیز آپ تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطین اور صاحب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رو اور حسین چہرے کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ چہرے پر گوشت کم تھا۔ پیشانی روشن تھی۔ داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ بالا تر اور بلاطائل مسلمان ہوئے۔ آپ عملی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے دین کی خدمت کی اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیف اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ ابن الاغنا کی بنا پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدا واحد و قہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ نے واقعہ معراج میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب سے نوازا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ غار ثور میں ثانی اسنین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جمعارداری دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شبی بیدار اور دین کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام اور ناس کے سامنے بڑے متفکر المزاج تھے۔ دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے جامع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہ چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی طبیعت والے تھے، نرمی رکھنے والے تھے، آنسو جلد نکل آتے تھے آپ کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرے اور خوبصورت چہرے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو اپنا امام مانا اور طے کر دیا تو آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا، مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ایوان ہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ نے قرآن جامعہ کے اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ خطیب بلیغ، خلیفہ معظم اور رافت و علم اور دین و علم جیسی صفات سے مستحف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام تھے۔ آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ کی نظر میں کمزور ور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بکروں کا دودھ نکال کر محلے کے بچوں کو دیتے اور پلاتے۔ آپ نے 4 شادیاں کی اور آپ کی اولاد میں 6 بچیاں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبہ اور رقیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب بنے۔ نیز حوض کوثر پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیشی کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ خاتم الانبیاء اور امام الاصفیاء کے جواہر اور مبارک میں مدفون ہوئے۔ تاریخ اسلام کا شہسوار حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کے رفیق و صدیق میں محمد امین کو تابع تشیع کر رہے تھے۔ آپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نرم انداز میں آپ سے دریافت کرنے لگے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے؟ کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ
بات حق ہے۔ اے ابو بکر، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آپ کی حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ فکر و غور کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تر و بلا توقف اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے نیا دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سردار آپس میں جمع ہوئے اور انہوں نے آستینیں چڑھا لیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ لائے اور ان کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو ان کے پاس بھیجا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے۔ اس وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو بکر میرے پاس آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، تم مجھے کس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو لات و عزیٰ کی طرف عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، کون لات؟ طلحہ نے کہا، اللہ کی بیٹیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تو پھر ان کی ماں کون سی ہے؟ یہ سن کر طلحہ خاموش ہو گئے، کوئی بات زبان سے نہیں نکالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کے ساتھیوں کے ساتھ اور فرمایا، اپنے ساتھی کو جواب دو۔ وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کافی دیر دیکھتے رہے کہ وہ خوفناک قسم کی خاموشی میں سرگردان تھے، تو دوبارہ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔